السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک جگہ نماز پڑھنے گیا فجر کی۔ معذور انسان ہوں، خالص زدہ انسان ہوں، تو مجھے بتانے کی حاجت نہیں ہے، اللہ پاک سب کو تکلیفوں سے بچائے، لیکن واقعے کے ریلیٹڈ ہے تو اس لیے میں نام لے رہا ہوں کہ مجھے معذوری ہے۔ تو میں نماز پڑھنے گیا، چونکہ میں اہل حدیث ہوں، دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنے گیا۔ تو نماز پڑھ کے آیا تو دوسرے دن ایک شخص ہے، چائے کا ہوٹل ہے، چھوٹا سا ڈھابا لگایا ہوا ہے چھپرے کے نیچے، سارا دن منہ نہیں دھوتا، استنجا نہیں کرتا، لیکن اس کو یہ بات جو ہے کہاں سے ملی؟ مولویوں نے خراب کیا ہوا ہے نا۔ اہل حدیث عوام الناس میں ہو، چاہے بریلویوں میں ہو، چاہے دیوبندیوں میں ہو، تو سب ایک جیسے تو نہیں ہیں، لیکن مجھ سے پتہ ہے کیا پوچھتا ہے، یار قریب مسجد تھی، ہماری مسجد میں آئے ہو؟ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے کہا آپ کی مسجد میں آیا ہوں، آپ کے جو دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں نا، وہ میں سمجھ رہا ہوں۔ کیا مطلب؟ میں نے کہا جو مطلب ہے اپنے دل میں سمجھ لو، جو جیسے تم پوچھ رہے ہو۔ میں نے کہا تیرے دل میں جو لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ اہل حدیث سے دیوبندی بن گیا ہے، تمہیں عقل ہونی چاہیے کہ ایک چائے بیچنے والا سارا دن وضو نہیں کرتا، استنجے تک کا پتہ نہیں، ہاں، تو اس کو اتنا پتہ ہے کہ جی دیوبندی حق پر ہیں۔ میں تنقید نہیں کر رہا، لیکن اس شخص کی آ رہی ہے مجھے کہ ہمارا علمی لیول کتنا ہے، ہماری سوچ کیا ہے۔ ہم اپنے علم کی طرف نہیں جاتے، لیکن مسئلہ کی تعصب جو ہے وہ رکھنا ہے۔ علم والے کی سمجھ آتی ہے کہ وہ بحث کرتا ہے، تنقید کرتا ہے، تو اپنی علم کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ جو ایک شخص مجھ جیسا عامی شخص نہ وضو کرتا ہے نہ استنجا کرتا ہے، اس کو کچھ پتہ نہیں، اس کو کس نے تنقید کا حق دیا؟ تو اسی لیے میں جب نئی نئی داڑھی رکھوائی تو میں مسجد میں آیا، مجھے امام صاحب نے کہا کہ یار تکبیر تو کہہ دو۔ اللہ اکبر، میں نے کہا مجھے نہیں آتی۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وہ دن تھا، بس چوٹ لگی۔ میں نے اپنے غصے کو چینلائز کیا، جیسے میرے قاسم علی شاہ صاحب فرماتے ہیں، غصے کو کسی پر نکالنے کی بجائے میں نے اپنے اوپر چینلائز کیا۔ میں نے کہا کہ مسلمان ہے تو کیسا نمازی ہے، تجھے تکبیر کہنا نہیں آتی؟ کوئی کہہ دے کل اذان دے دے، مجھے نہیں آتی۔ آج چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ان سے پوچھ لو، انہیں اذان بھی آتی ہے، اقامت بھی آتی ہے، اور لوگ تو اتنا آگے فاسٹ پہنچ گئے ہیں۔ 4 سال کی بچی، کل میں ویڈیو دیکھ رہا تھا، ایسا ڈانس کر رہی تھی کہ جیسے اس کی ماں نے اسکول کھولا ہوا ہے۔ ہاں، گھر میں اسکول تو کھولا ہوا ہے، ٹچ موبائل، یہ استاد ہے، ہاں یہ شیطان کا بچہ، اس سے اچھا کام بھی لے سکتے ہیں اور برا بھی لے سکتے ہیں، یہ اپنے بس کی بات ہے۔ تو میں نے اس کو کہا تیرے دل میں لڈو جو پھوٹ رہے ہیں، میں نماز اس لیے پڑھنے آیا تھا، یہاں اس مسجد میں چیئر نہیں ہے۔ کہتے کیا؟ میں نے کہا تیرے علم کی لیول اتنا ہے کہ چیئر نہیں سمجھتا۔ تو میں نے اس کو کہا یہاں مسجد میں کرسی نہیں ہے، اس لیے میں وہاں آیا تھا۔ تو پھر کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے۔ میں نے اس دن سے بات، بڑا غصے ہوا مجھ پر، کہتا ہے تو نے کیسے انداز میں بات کی ہے؟ میں نے کہا میرا انداز جو ہے وہ یہی ہے جیسے تو نے سوال کیا ہے، تیرے تیور دیکھ کر میں نے جواب دیا ہے۔ الحمدللہ میں اہل حدیث ہوں،
دیوبندیوں کو میں مسلمان مانتا ہوں، اپنا بھائی مانتا ہوں، اور میں اللہ پاک نے مجھے بچایا ہوا ہے۔ آئندہ عقل کے ناخن لینا، مجھ سے ایسی بات نہ کرنا۔ تو کہنے لگا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ کچھ چند گزارشات ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، میری آپ بیتی ہوتی ہیں، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگرچہ کسی میں بیماری ایسی ہے تو اللہ پاک اس بیمار کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے، اور ایسا مسئلہ کی تعصب رکھنا اچھا نہیں، کیونکہ بڑے اکابرین اتنی تنقید نہیں کرتے تھے، علم کی بنیاد پر تنقید کیا کرتے تھے۔ اور میرے قاسم علی شاہ صاحب، میرے پیر و مرشد، میرے محسن، میرے مربی، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، بہت ہی انہوں نے ایسا جملہ فرمایا کہ مجھ جیسے عامی شخص کو دل سے پار ہو گئی بات جب سے میں نے سنا۔ فرما رہے تھے کہ آفس کا غصہ گھر پہ نکالتے ہیں اور گھر کا غصہ آفس میں نکالتے ہیں۔ تو فرمانے لگے اس کو چینلائز کیسے کرنا ہے۔ وہ باکسنگ والا جو گیند ہوتی ہے، بڑا سا مجسمہ بنا کر اس کو گھر میں ٹانگ دیا جائے، ٹیرس میں یا کہیں اور جگہ گراسی پلاٹ کے اندر، جب بھی غصہ آئے اس پر نکالو، بیوی پر نہیں نکالو۔ بیوی پر نکالو گے تو پھر حلالے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر تمہاری غیرت کا جنازہ نکل جائے گا، تمہاری عزت ایک رات کسی کے پاس چلی جائے گی، پھر منہ کی کھانی پڑے گی۔ لہٰذا جو ہے غصہ بجائے بیوی پر نکالنے کے اس مجسمے پر نکالو، اس کو چینلائز کرو۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ جو غصہ پی جاتے ہیں، نکالتے نہیں، وہ نارمل ہو جاتے ہیں، چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ بالکل واقعی اسی طرح ہے۔ جب سے میں نے غصے کو پینا چھوڑا، یہ چڑچڑاہٹ پن، کڑواہٹ پن، منافقت پن یہ نکل گیا ہے الحمدللہ۔ اب جو غصہ دلائے وہ اپنے غصے میں ہی مر جائے گا، اور وہ اپنی موت آپ مرے گا الحمدللہ۔ حسبی اللہ و نعم الوکیل و نعم المولا و نعم النصیر۔ میں نے اللہ پاک کو حقیقی کارساز بنا لیا ہے، اور غصہ جو ہے وہ ذکر اللہ سے چینلائز کر لیتا ہوں، اور ایسی چیز پر چینلائز کر دیتا ہوں کہ اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرتا ہوں، اپنی غلطی دور کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جیسے مجھے کہا تھا قاری صاحب نے کہ یار اقامت تو کہہ دو، تو اسی دن سے میں نے اذان بھی سیکھی اور اقامت بھی سیکھی۔ ایک مزدور آدمی تھا، لیکن داڑھی جب رکھ لی تو پھر اس پہ کچھ فرائض ہیں وہ پورے کرنے ہوتے ہیں۔ جس پر زور نہیں لگتا وہ تو پورے کریں، جس پر زور لگتا ہے یا جیب سے کچھ جاتا ہے وہ تو پھر فرشتے آ کر پورے کریں گے، وہ ہم تھوڑی کریں گے۔ تو پھر اذان سیکھی، پھر اقامت سیکھی، پھر وہی دن تھا آج تک الحمدللہ میں دیوبندیوں کے جنازے میں بھی جاتا ہوں، وہاں الحمدللہ وہاں خود بخود زیادہ رش ہونے کی وجہ سے میں مکبر خود بن جاتا ہوں۔ دل کرتا ہے کہ مکبر بنوں اور میری اصلاح ہو۔ تو اکثر لوگ ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں تو منہ باندھ کر، تو ان کو جب کوئی کہے تو پھر ہی مکبر بنتے ہیں آواز پہنچانے کے لیے، ادروائز ایسے کوئی نہیں بنتا۔ الحمدللہ اللہ پاک نے شرح صدر فرمایا، تو کسی جنازے میں بھی ہوں یا پھر عیدین میں
تو وہاں پہ اگر ضرورت ہو آواز امام کی نہیں پہنچ رہی تو میں خود مکبر بن جاتا ہوں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس غصے کو چینلائز کیا میں نے، اللہ پاک نے مجھے یہ نعمتیں عطا فرمائیں جو کہیں بھی مجھے شرمانے سے یا ہچکچاہٹ سے کام نہیں لینا پڑتا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔